اب دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ یہی لوگ جو اللہ کی ناشکری کرتے ہیں نا، جب کبھی یہ کسی سمندر کا سفر کر رہے ہوں، یہاں سے تشبیہ دی جا رہی ہے جب کبھی کسی مصیبت میں پڑ جائیں، یہ سمندر کے بیچوں بیچ جا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں طوفانی لہریں آ رہی ہیں، ڈاما ڈول ہو رہی ہے ان کی کشتی، محسوس ہو رہا ہے کہ بس اب ہم گئے، کیونکہ ایک کشتی ایک سمندری جہاز کی حیثیت سمندر کے مقابلے میں کیا ہے؟ یہ ایک چینٹی جو چل رہی ہوگی نا یہاں اتنے بڑے میٹ پہ، چھوٹی والی چینٹی، وہ بھی بہت بڑی حیثیت ہے اس چینٹی کی، مگر سمندر کے سامنے کشتی کی حیثیت کچھ نہیں ہے۔ کبھی آپ سمندر کے اوپر سے اگر فلائی کر کے گئے ہوں پھر پتہ لگتا ہے کہ یہ سمندر کیا بھاری بھرکم چیز، ہیکل کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی، اس میں انسان کی کشتی کی حیثیت کیا ہے، کیسی بھی ٹیکنالوجی ہو، اگر کہیں سمندر کا مزاج خراب ہو جائے اس کے لیے 1 کلومیٹر لہر آسمان میں اٹھانا بھی کوئی بڑی چیز نہیں، دس از ویری اسمال تھنگ۔ 100 میٹرز 200 میٹرز کی لہر بن جانا کچھ بڑی چیز نہیں ہے سمندر کے لیے، اگر اس کا آپ والیوم دیکھو گے تو۔ یا تو جب ہم آج کی ڈیٹ میں ہم اس طریقے سے بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں، ہم جہاز کا سفر کر رہے ہیں، ہوا میں جا رہے ہیں، تو ہوا میں جا کے جہاز اوپر 8 کلومیٹر اوپر جا کے ایک دم ڈگمگانے لگا، کچھ ہواؤں کا رخ ایسا چل پڑا کہ ٹربولنس آ گیا جہاز میں، وہ سموتھ نہیں اب چڑھا، گڑ 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 ہو رہا ہے۔ اس وقت پھر کیا ہوتا ہے ایک انسان کا حال، کتنے سے بڑا کٹر کافر کیوں نہ ہو، ایک دم کہ اے پروردگار، اے ایشور، اے پرمیشور، ہے بھگوان، ہی ایک بھگوان نکلے گا، ملٹیپل بھگوانوں کبھی نہیں نکلتے۔ اے بھگوانوں، کبھی سنا کسی کی زبان سے بھگوانوں نکلتے ہوئے؟ جو لوگ 33 کروڑ کو مانتے ہیں وہ بھی کبھی نہیں بولیں گے بھگوان، وہ بھی بھگوان ہی بولیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب یہ سفر کر رہے ہوتے ہیں کشتی پہ، اور جب کبھی کشتی کسی مجدار میں پھنس جائے، دعوا اللہ، اللہ کو پکارنے لگتے ہیں، مخلصین، اسی کے مخلص ہو کے، سنسیئر ہو کے، یعنی کہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جس سے مدد مانگی جا سکے، لہ الدین، اور ہم اب اپنی زندگی سیدھے راستے پہ لگا دیں گے، بس یہاں سے ہم بچ جائیں۔ ہوتا ہے یہی کچھ سچ بولنا۔ آپ کا ہاسپٹل میں ہوتی ہے ڈیوٹی، جب ہاسپٹل میں کوئی بڑے سے بڑا متکبر بھی آ کے آئی سی یو میں پہنچتا ہے، اس کی زبان سے کیا نکل رہا ہوتا ہے؟ اس کا تو چھوڑو، آس پاس اٹینڈنٹس جو اس کے ہوتے ہیں، فیملی ممبرس، کوئی چہرے کے اوپر تکبر لگتا ہے آپ کو کہ جب کوئی ہاسپٹل میں پہنچا ہو، تھوڑا پیٹ درد بھی اگر ہو جائے انسان کو، کہاں گیا وہ سارا انسانیت کا تکبر کہ میں جی بہت بڑی شے ہوں؟ عاجز ہو جاتا ہے نا انسان، جو عاجز ہو جائے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے، تو کچھ دیر کے لیے پھر یہ مخلص ہو جاتے ہیں۔ مخلص ہوتا ہے سنسیئر، بولتے ہیں مخلص دودھ، کہ دودھ کے اندر کوئی غلاظت نہیں ملی ہے، اگر دودھ کے گلاس کے اندر ایک غلاظت کا قطرہ مل جائے وہ پاک نہیں نہ رہے گا، تو مخلص ہو جاتے ہیں یہ بڑے سے بڑے کٹر اللہ کے دشمن بھی، لہ الدین، اور دین کا مطلب اپنے دل میں وہ یہ بات مانتے ہیں اب ہم زندگی جو ہے اللہ کے حکموں کے حساب سے ہی گزاریں گے۔ مگر ہوتا کیا ہے؟ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، مگر جیسے ہی اللہ ان کو نجات دے کر کنارے پر لے آتا ہے، یعنی مصیبت ٹل گئی، ہاسپٹل سے باہر آ گئے، جہاز لینڈ ہو گیا، تمہارا جو کروز شپ تھا وہ بھی پہنچ گیا سمندر کے کنارے کے اوپر، اب کیا ہونا چاہیے تھا؟ اے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر، مگر اس ٹائم یہ کیا کہتے ہیں؟ یشرکون۔ کوئی ہاسپٹل سے آئے بولے گے یار ڈاکٹر بہت زبردست تھے، اگر میں کسی چھوٹے ہاسپٹل میں گیا ہوتا میں مر گیا ہوتا، یہ ایمز ہاسپٹل تھا تو میری جان چھوٹی ہے، کیا فیسلٹیز ہیں، کرتے ہیں نا یہی یار، سچ بولنا۔ جب جہاز لینڈ ہوتا ہے کیا انسان کی ٹیکنالوجی ہے یار، ڈبل انجن جہاز میں لگا ہے، ایک انجن فیل ہو گیا تو کیا
انسان کیا بند چیز ہے، خطرناک چیز ہے۔ اور ایک بہت بڑی مثال وہ ٹائٹینک والے کی تھی نا، ٹائٹینک والے نے جب ٹائٹینک بنایا تھا اس نے کہا تھا ایون گاڈ کی ناٹ سنک دس، تو اللہ تعالیٰ نے اسی ٹائم دکھا دیا پہلے ہی ٹرپ میں سنک۔ مگر اگر وہ کہیں لینڈ ہو گیا ہوتا نا شور کے اوپر، وہ بھی کہتا کہ کہا تھا نا میں نے یہ ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ اس کو کوئی فیل نہیں کر سکتا۔ ہونا کیا چاہیے تھا، اے پروردگار تو نے ہمیں ایک اور موقع دیا، اب تو ہم اپنی زندگی تیرے راستے میں ہی صرف کریں گے، ہمیں معاف کر دے، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ عاجز ہو جانا چاہیے تھا۔ مگر عموماً انسان کیا ہو جاتے ہیں، جب آئی سی یو سے اترے تو وہ باہر جا کے پھر وہی کام کرے گا۔ دل میں 4 سٹنٹ پڑے ہیں، 5ویں سٹنٹ کی اب تیاری ہے، مگر وہ بندہ اپنا راستہ چھوڑنے والا نہیں۔ اس طریقے سے شیطان انسان کو بالکل اندھا کر کے رکھتا ہے۔ جیسے کانا دجال ہے نا، ایک آنکھ سے کانا، اس کو اللہ نظر نہیں آتا ہے، اس کو بس ٹیکنالوجی نظر آتی ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی کانے ہو جاتے ہیں، ان کو بھی ایک ہی چیز نظر آئے گی، دنیا کی ترقی۔ وہ جو نور اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے وہ ان کو نظر نہیں آتا ہے۔ تو یہ بہت اچھے طریقے سے سمجھایا تھا ڈاکٹر اسرار صاحب نے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجے بلند کرے، کہ کانا دجال جو ہے نا، اس سے بھی تشبیہ یہ ہے کہ وہ بس دنیا کی طرف دیکھیں گے، جو روح کی غذا آسمان سے آنی تھی نا اس کے لیے وہ کانا ہوگا، مگر دنیا کی ترقی کو دیکھ کے وہ یفرحو اپنی چھاتی پھلائیں گے اور وہی اب اس کے کنٹرول میں ہوگی۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، اور وہ شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے تاکہ وہ کفر کرے جو نعمتیں اللہ نے ان کو عطا کی، اللہ نے ان پہ رحم کیا، اس کا کفر کیا انہوں نے۔ کیا کہہ کے؟ فلاں چیز، فلاں بندہ، فلاں ٹیکنالوجی، سائنس، یہ وہ بیچ میں جب زلزلہ آتا ہے اس وقت سب کو مسجد یاد آتی ہے۔ اگر کسی علاقے میں زلزلے آئے نا، ہمارے علاقے میں پچھلے 2-3 سال پہلے زلزلے شروع ہو گئے تھے، ہر آدھے گھنٹے میں زلزلہ، تو مسجدوں میں جا کے وہ لوگ پھر دعائے استغفار پڑھنے لگے کہ اب کیا بنے گا، باہر برف پڑ رہی ہے، زلزلہ آتا ہے، باہر بھاگنا ہے، باہر برف ہے، اندر زلزلہ ہے۔ پھر کہنے لگے کہ اصل میں ہم نے ڈیم بنایا چناب ویلی میں، ڈیم کی وجہ سے یہ زلزلے آ رہے تھے، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے۔ کتنا بڑا شرک ہے۔ پھر تشبیہاں دینے لگے۔ ابھی کرونا آیا تھا، انسان گھٹنوں کے بل گر گیا، 21ویں صدی کا، بڑی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے جو ڈکوسلے بتانے والے سارے فیل ہو گئے۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ انسان کچھ نہیں ہے، اپنے رب کو پہچانو، کسی بھی وقت ہمیں کیڑوں کی طرح مسئلہ جا سکتا ہے اگر وہ چاہے، مگر تشبیہاں کیا، فلانے کنٹری میں فلانے نے فلانا جانور کھایا تو اس کی وجہ سے یہ بیماری پھیل گئی، جو سینکڑوں سالوں سے کوئی کچھ کھا رہا ہے تب نہیں پھیلی۔ مطلب یہ اپنے دل کو اطمینان دینے کے لیے اللہ کو ایکویشن سے ہٹاؤ، یہ شیطان کی سب سے بڑی چال ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک یہ سیٹنسٹ تھا، اس کا نام تھا ڈاکٹر مورگن کر کے، وہ بھی مست ہو گیا، ایک بار انٹرویو دینے آ گیا، شیطانک ورشپر تھا وہ نہیں نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، پتہ نہیں کیا ہو گیا، اس نے اپنی حقیقتیں بتانی شروع کر دی لوگوں کو۔ اس کو پوچھا کہ آپ کی پالیسیز کیا ہیں، یہ امریکہ کا تھا، ڈاکٹر مورگن کچھ نام تھا اس کو، تو وہ کہتا کہ اصل میں ہماری جو چال شروع ہوتی ہے نا، وہ بالکل ایک بچے کو اسکول میں ابھی تم نے جب ایڈمیشن کرائی ہے اس وقت ہمارا پلان شروع ہوتا ہے، کس طریقے سے اس کو اللہ سے دور لے جانا ہے۔ اس میں سب سے بڑا جو ہتھیار ہمارا شروع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈارون تھیوری، کیونکہ بائبل میں بھی کیا لکھا ہے، ایڈم اینڈ ایو، انسان آدم اور ہوا سے آیا، مگر جو ہی گٹی میں مل گیا ڈارون تھیوری، انسان بندر سے بنا، بائبل جٹلا دی گئی،
اور اس کو کہا کہ یہ سائنٹیفک تھیوری ہے، فیکٹ ابھی تک بول نہیں پائے ہیں، بے شرم، مگر اتنا کہتے ہیں، اس تھیوری کو اتنا پروموٹ کر دیا جتنا فیکٹ پروموٹ نہیں یہ کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے ایجنڈا تھا ٹو ڈسٹرائے بائبل وداؤٹ برننگ اٹ۔ آپ دیکھو کس طریقے سے وہ، کیونکہ ڈائریکٹلی وہ گھروں سے بائبلیں نہیں نکال سکتے ہیں، مگر دلوں سے بائبل کی اہمیت ختم کر دی۔ ایجنڈا تھا ٹو ڈسٹرائے بائبل وداؤٹ برننگ اٹ۔ تو جس گٹی میں یہ مل جائے کہ انسان بندر سے آیا ہے، تو بات ساری کی ساری جو ہے وہیں پہ دھری کی دھری رہ گئی پھر۔ اور یہ ان کو بولا جا رہا ہے یہ سویلائزڈ لوگوں کا برین ایسا ہونا چاہیے۔ وہ چھوڑ دو تم پرانی کہانیاں آدم اور حوا، 21ویں صدی میں تم ایسی بات کرتے ہو۔ دوسرا اس نے یہ کہا لعین نے کہ خود شیطان میرے پاس آتا تھا، ہمارے ٹیم کے پاس آتا تھا، وہ ہمیں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس انڈر ورلڈ میں کوئی گائیڈ کرتا تھا۔ دوسری چیز اس نے ہمیں بتائی کہ ایسا پالیسی بناؤ کہ لوگوں کو اینجلس کے اوپر بھی کفر کرنا پڑے، بے شک میرے اوپر بھی کفر ہی کریں وہ، کہ جو اینجلس نہیں ہے تو پھر ڈیول بھی نہیں ہے، میں آئی ایم ریڈی فار دیٹ۔ میرا نام بھی جو ہے نیست و نابود کر دو دماغوں سے، اینجلس اور ڈیول دونوں میں سے کچھ نہیں۔ تیسرا ایجنڈا بتاتا ہے جو کوئی، دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات دونوں مخلوق دنیا میں رہنے دی ہے۔ اب جنات جو ہیں ان کے انفلوئنسز کچھ نہ کچھ انسانوں میں کبھی نہ کبھی ہر جگہ محسوس ہوتے ہیں، پروسیس کر لیتے ہیں وہ۔ یہ بھی بڑی الجھن ہے شیطان کے لیے، کیونکہ اگر جنات کا ذکر آ گیا تو پھر بات ہو جائے گی، سائنس تو جن کو مانتی نہیں ہے، مگر جن ہیں تو لہٰذا سائنس ایفیشینٹ نہیں ہے۔ قرآن کے اندر ہے کہ جنات اللہ نے آگ سے بنائے، تو یہاں تو قرآن سچا پروف ہوگا، دلوں کے اندر اطمینان آ جائے گا۔ تو لہٰذا ان کو بتاؤ ایلینز اینڈ ایکسٹرا ٹیریسٹریلز، اگر انوکھی چیز کوئی نظر آئی کبھی، اس کو بولو یہ جی ایکسٹرا ٹیریسٹریل ہے، اسپیس شپ میں آئے تھے۔ سمجھ رہے ہو؟ مطلب ہر چیز کو ریلیٹ کر دیا اس طریقے سے کہ رب العالمین مائنس ہو جائے۔ یہ میں نے آپ کو چند باتیں اس کی بتائی تھی۔ اس طریقے سے یہ رب العالمین کی جو نشانیاں ہیں اس کے آگے بھی آڑے آتے ہیں یہ شیطان، ان کی شیطانی پالیسیاں۔